بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آپ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ ایک ہی کام ہے آپ سے باتیں کرنا ہے، تو بعض اوقات فون اتنے ضروری آ جاتے ہیں، پیغامات اتنے ضروری ہوتے ہیں، انتظامات، وسائل، اسباب، ہر طرف دھیان رکھنا پڑتا ہے، تو اس لیے پھر بیماری بعض چیزوں میں خاندانی طور پہ بھی، تو یہاں پہ پیغامات ملتے رہتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے بہت سے دوست پیغامات کے ذریعے کام آسان کر دیتے ہیں، تو اس لیے ہم حاضر ہوئے۔ پھر بہت ضروری ایک بات کرنی تھی راشد صاحب سے، ان سے، یہ لوگ بینک میں ہمارا انتظار کر رہے تھے، تو پھر بات کی۔ اچھا بھائی، تو پہلے اصل بات کیا تھی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ایک بولے اور اونچی آواز میں۔ شہد کی مکھی، اس کو کیا ہوا؟ شہد کی مکھی کا کیا کہیں؟ کیا ہوا تھا اس سے؟ بچ گئی تھی؟ اچھا اچھا اچھا، تو اس نے احسان کا بدلہ اتارنا تھا۔ تو وہ 2-3 بچوں کو پتا تھا، اب تک تو آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا، انہوں نے نہیں بتایا؟ اچھا بیٹے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اہل مکہ کو یہ بتائیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی ویسے بھی شہرت ہو گئی تھی، پھر لڑائی بھی ہوئی تھی، چھوٹی سی جھڑپ بھی، تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی رہتا تھا، اس کا نام ہی ام جمیل تھا، تو مکہ میں مشہور تھا کہ اس ایک آدمی کو اگر کوئی بات پتہ چل جائے تو پھر مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا جہاں تک وہ بات پہنچا نہ دے، ہر جگہ جا کے بات کرتا تھا، کہتا تھا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے، تمہیں بتا رہا ہوں، بتانا کسی کو نہیں ہے۔ یہ ہوتے ہیں نا بعض بچے، وہ بات کو اپنے اندر محفوظ نہیں رکھ سکتے، یہ بڑی بری عادت ہے بیٹے، بڑی بری عادت۔ ہمیشہ جو بات نہیں بتانے کی نہیں بتانی، جو بات بتانے کی سو بتانے کی۔ یہ وہ بچہ کر سکتا ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہی ہو، اس کے دل میں بھی وہی ہو، زبان پہ بھی وہی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے بعض بچے ہوتے ہیں، انہیں کسی کی برائی کا پتہ چل جائے تو اپنے تک محدود نہیں رکھ پاتے، بہت بری بات ہے۔ کبھی کسی کی برائی نہیں بیان کرتے جب تک کہ اس برائی سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس کے خالص محاورے میں کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں بات رکتی نہیں تھی، تو ام جمیل کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جا کے بتا دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ اگلے دن پورے مکہ میں ایک ایک کو پتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو، تو اس لیے وہ 2-3 بچوں کو پتا تھا، ہمارا تو خیال تھا اب سب کو انہوں نے پوری کہانی سنا دی ہوگی، اور آپ نے بھی جستجو کی ہوگی، پوچھا ہوگا، یہ تو ہوا ہوگا نا کہ بچوں سے پوچھا ہوگا کہ بیٹے آگے کیا ہے، بتاؤ نا یار، اصرار بھی نہیں کیا، کیسے بچے ہو بھئی؟ اچھا بیٹے، ایک تو بات یہ تھی کہ شہد کی مکھی نے احسان کیسے اتارا، اسے کس نے بچایا تھا؟ فاختہ نے۔ اور ایک اور بات بھی تھی، اور بات کیا تھی؟ ایک بچے نے جواب صحیح دیا تھا، اس کو انعام دینا، تو بچہ کہاں ہے؟ آپ ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک اور بچہ بھی تھا، کون تھا؟ تو کھڑے ہو جاؤ نا، 2، 1، یہ 3 بچے تھے نا، آئیے
آئیے آئیے، سب سے پہلے کون تھا؟ آپ تھے، اور دوسرے نمبر پہ آپ تھے، یا عبداللہ آپ تھے دوسرے؟ آپ تھے، آئیے آئیے۔ یہ بیٹے کوئی پین آپ لے لیجئے، جو آپ کو رنگ اس کا پسند آئے، ہم ہی دے رہے ہیں۔ جی میں خود ہی دے رہا ہوں، لیکن رنگ تو آپ کے پسند میں ہوگا نا، کوئی اچھا سا رنگ۔ بہت اچھے، آئیے بھائی، تشریف رکھیے، جو رنگ آپ کو اچھا لگے۔ آئیے بیٹے، جو رنگ آپ کو اچھا لگے ایک پین لے لیں۔ جزاک اللہ، دیکھو انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا، اور آپ دونوں کا بھی شکریہ آپ نے قبول فرما لیا۔ یہ پین بیٹے ہم 2 برس سے استعمال کر رہے ہیں، 2 سال سے مختلف جگہوں پہ مختلف رنگوں سے لکھنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 پین جو ہیں، یہ 3 اور بھی ہیں، یہ ہم مختلف رنگوں کے 2 سال سے استعمال کر رہے ہیں، اس لیے امید ہے آپ اسے استعمال کریں گے، اور سنبھال کے رکھیے۔ ہم لکھنؤ گئے تھے، اور اسماء منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی زیارت کی، ان کی خدمت میں حاضری کی بہت تمنا تھی ہمیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے کہ حضرت کی عمر بہت ہو گئی ہے، تو ان کا جو فیضان عام ہوا ہے اور ان کا جو نفع عام ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی زیارت کروا دیں۔ تو وہ انڈیا کا ویزا تو کبھی بھی اتنا آسان نہیں رہا، تو عجیب طریقے پہ ویزا مل گیا، وہ تو پھر ایک اور سٹوری ہے۔ تو ہم حضرت کے پاس گئے تھے، کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اپنا قلم عنایت فرمایا، بہت مہربانی کی، اور 35 روپے دیے، اور فرمایا یہ آپ کی دعوت ہے، آپ کھانا کھائیے۔ پھر فرمایا جہاں چاہیں استعمال کر لیں۔ تو اس لیے آپ یہ قلم محفوظ بھی رکھیے، اور محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ استعمال بھی کبھی کیا کیجیے۔ جو بچہ صحیح جواب دے، اچھا جواب دے، اس کی قدردانی بھی ہونی چاہیے نا، لیکن اس بیٹے نے دیکھیے کتنی اچھی بات کہی۔ اچھا بھئی، یہ بتاؤ، کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ تحفہ پیش کیا کرتے تھے، تو آپ اس کو کیا جواب میں کہتے تھے؟ جزاک اللہ تو عام ہے نا، ہر ایک کے لیے ایک خاص دعا دیا کرتے تھے۔ آپ کسی استاد سے جا کے پوچھیں، 2 دعائیں اگر آپ آئندہ مجھے لا دیں، اس کو انعام ملے گا۔ ایک دعا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بزرگ پڑھا کرتے تھے، وہ زبردست دعا ہے۔ اور ایک دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ اٹھنے لگے تو آپ نے جوتا رکھا یا اٹھایا، تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے جوتا پہنانے کی اجازت دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اس نے جوتا آپ کے پاؤں مبارک میں پہنایا، اور اس کے اس فعل پہ خوش ہو کے آپ نے ایک دعا دی۔ یہ دعا بیٹے جب بھی کوئی آدمی آپ کی خدمت کرے، اچھا تو یہ ہے کہ آپ ہی کسی کی خدمت کریں، خدمت لینا کون سی اچھی بات ہے، آپ خود اپنے بڑوں کی خدمت کریں۔ اس پہ بھی ایک کہانی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا دی تھی، یہ 2 دعائیں کوئی بچہ جس سے مرضی پوچھو لے آؤ، جو ہمارے ذہن میں ہے، پھر آپ کو انعام ملے گا۔ لیکن وہ دعا کسی بچے سے نقل نہیں کرنی،
مثلاً ایک بچہ گیا، اسے کسی استاد نے یہ دو دعائیں سکھا دی، اب وہ بچہ دوسرے کو بتا دے تو بولے گا تو سچ نا. تو وہ 2 دعائیں آپ کہیں سے لائیے. اچھا، ایک بات یہ بھی ہو گئی انعامات کی بھی، ایک بات وہ فاختہ والی تھی، اور کیا بات تھی پچھلی مرتبہ جو بات چل رہی تھی؟ پچھلی مرتبہ جو بات چل رہی تھی اسے ذرا سا پورا کر لیتے ہیں. پورا تو خیر بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ الفاظ ہی اتنے، ہم لوگوں کا تلفظ ہی بگڑا ہوا ہے، لیکن کچھ الفاظ ہم نے اور لکھے تاکہ آپ کو سنائیں کہ بولتے کیا ہیں اور اصل لفظ کیا ہے. عام طور پہ بیٹے آپ اگر خبریں سنیں گے اور آپ میڈیا کو دیکھیں گے تو کہتے ہیں کہ مملکت خداداد پاکستان. یہ مملکت جو کہتے ہیں نا، لام کے نیچے زیر پڑھ کے یہ غلط کرتے. اصل لفظ ہے مملکت، ملک، کسی چیز کا مالک بن جانا، کسی چیز میں کمی بیشی کرنے کا اختیار رکھنا، تصرفات کا حاصل ہو جانا. تو اصل لفظ کیا ہے؟ مملکت، لام کے زبر کے ساتھ. مملکت خداوند، اللہ تعالیٰ کی مملکت، اللہ کی کائنات. مملکت پاکستان، پاکستان حکومت. تو لفظ مملکت نہیں ہوتا، مملکت ہوتا ہے. کتنے الفاظ پچھلی مرتبہ کہے تھے آپ سے؟ 5. تو آج کتنے ہو گئے؟ اب یہ 6واں لفظ ہو گیا. آج 6واں لفظ ہم نے کیا پڑھا؟ مملکت. مملکت. ٹھیک ہے بیٹے، سنتے جایا کیجئے. یہ جتنے اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں نا، اور جتنے آپ کو یہ نظر آتے ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ، جب بھی اردو بولیں گے غلط بولیں گے. جب بھی اردو بولتے ہیں غلط بولتے ہیں. آپ اور ہم زیر لب مسکرا ہی سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ پڑھے لکھے. ٹھیک ہے بیٹے؟ اور اسی طرح آپ بھی بولتے ہیں تو غلط بولتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے تو سیکھا نہیں ہوتا. اور یہ سارا درس نظامی جو ہے ہمارا، اس میں الفاظ، اس کی بنیاد، اس کی تصریفات، اس کا تصرف، اور الفاظ کو کیسے بنتے ہیں، کیسے بناتے ہیں، زبان کیا چیز ہوتی ہے، 80% سے زیادہ یہ اسی پہ مشتمل ہے. تو لفظ بولنا ہے مملکت. ٹھیک ہے؟ مملکت لفظ ہے. اسی طرح یہ عام طور پہ تو نہیں بولا جاتا، مگر جب آپ بڑی کتابیں پڑھیں گے اور ایسی چیز جو کافی ہو جائے، جس کے لیے انگلش میں لفظ استعمال کرتے ہیں سائزیبل. سائزیبل. جب آپ بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، مثلاً حکمت کی، حدیث کی، فلسفے کی، شاعری کی، اور عربوں کی شاعری کو خاص طور پہ جب آپ پڑھتے ہیں، تو اساتذہ ان علمی تقریروں میں کبھی کبھی یہ لفظ بولتے ہیں کہ معتد بہی. معتد بہی، سائزیبل، کافی، مناسب، یہ اس کا ترجمہ ہے. تو مدارس میں بعض بچے معتد بہی کہتے ہیں، غلط. معتد بہی. معتد بہی مواد میسر ہے. جتنا مواد اس موضوع پہ، اس ٹاپک پہ، جتنی ریسرچیبل چیزیں ہیں وہ مہیا ہو گئی ہیں، وہ میرے پاس ہیں، اور میں اس سے کام چلا سکتا ہوں. معتد بہی اس کو کہتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. ایک بڑی بری جگہ ہے جہاں جانے سے انبیاء علیہ السلام نے بھی پناہ مانگی ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم پناہ مانگیں. اس جگہ کا نام بس ایک بچے سے پوچھتا ہوں، کوئی ایک بچہ، زیادہ نہیں بولنا. کیا ہے؟
نہیں معلوم؟ اچھا، بازار، اللہ بچائے جانے سے، تو خریدو گے کہاں سے؟ سوچ سمجھ کے بولیے، آپ بتائیے۔ نہیں معلوم؟ اچھا چلیں بیٹے آپ بتائیں، کیا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ غلط، آپ بتائیے۔ دوزخ، جہنم، سب ایک ہی لفظ ہے، بالکل ٹھیک، اس کا نام ہے جہنم۔ جہنم سے انبیاء علیہ السلام نے بھی خدا کی پناہ مانگی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر کوئی جہنم میں جائے گا۔ ایک ہے جہنم میں جانا عذاب میں مبتلا ہو جانا، اور ایک ہے جہنم میں جانا مشاہدے کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے، وہ ہوگا۔ وہ انبیاء علیہ السلام میں بھی جو چاہیں گے ہوگا، وہ عام اللہ کے وہ بندے جو جنت کے مستحق ٹھہریں گے وہ بھی دیکھیں گے کہ جہنم ہے کیسی چیز، جہنم ہے کسی چیز، اور جہنم میں ہو کیا رہا۔ اچھا ٹھیک، تو اس لیے بچوں وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے اچھے بندے ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے بیٹے، لیکن ان جیسے کام بھی تو نہیں کرنے چاہیے نا۔ جہنمیوں جیسے کام کرتا رہے اور پھر کہے کہ خدایا جہنم میں نہ پھینک۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے شدید بارش ہو رہی ہو اور کوئی بچہ بارش میں بھیگ رہا ہو اور وہ بھاگ کے پرنالے کے نیچے کھڑا ہو جائے، تو جو رہی سے ہی کسر تھی وہ پوری ہو جائے گی نا پھر۔ تو جہنم ہے یہ لفظ۔ ابھی یہاں ایک بچے نے بولا تھا جہنم، کبھی کبھی بولتے ہیں، ہم بھی کبھی بولتے ہیں، ایسے ہی نہیں خیال رہتا، لیکن اصل لفظ جو ہے نا یہ جہنم ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آیا، وَاصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، اور اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، اور اللہ اس کا عذاب تو چمٹ جانے والی چیز ہے، بہت شدید چیز ہے، بہت شدید چیز۔ اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ تو جہنم ہے لفظ، جہنم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا لفظ کیا تھا؟ مملکت۔ دوسرا لفظ کیا پڑھا ہم نے؟ جہنم۔ آپ تو کہتے ہیں کہانی سناؤ، اور ہم دیکھیے کس مسئلے میں چل پڑیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے حقیقت۔ یہ جو بڑے بچے ہیں نا، شاید انہوں نے کہیں پڑھا ہو یا انہیں پتا ہو۔ اور حقیقت کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ بتائیے۔ حقیقت کے مقابلے میں آتا ہے مجاز اور مجاز، دو لفظ ہیں۔ ان میں سے صحیح کون سا ہے؟ او ماشاءاللہ، آپ تو بہت سے جانتے ہیں۔ حقیقت کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ مجاز۔ اچھا آپ نے پڑھا ہے؟ آپ نے کہاں پڑھا ہے بھئی؟ نہیں، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ عربی زبان میں کہیں سنا تھا؟ اچھا، پھر غور سے سنا۔ یہ بھی بڑا کمال ہے۔ ہمیشہ بیٹے، ہمیشہ بچے کی بات بھی غور سے سن۔ یہ زندگی کی ناکامیوں اور کامیابیوں میں سے ایک اصول کی بات ہے۔ ہمیشہ ہر ایک کی بات غور سے سننی چاہیے۔ عمل کرنا نہ کرنا آپ کے اپنا مسئلہ ہے۔ جو بھی آدمی بات کرتا ہے، الفاظ کا انتخاب کیسے کرتا ہے، جو بھی آدمی بات کرتا ہے
وہ بولتا کیسے ہے. جو آدمی الفاظ کے ذریعے جس مطلب کو سمجھانا چاہتا ہے اسے اپنے الفاظ اور علم پر کتنی قدرت حاصل ہوتی ہے. ہمیشہ غور سے سننا چاہیے. بہت اچھا بیٹے آپ نے غور سے سنا. حقیقت کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مجاز ہے. مجاز میم کی زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے. مثلاً کیا مثال دیں آپ کو حقیقت اور مجاز کی؟ جہنم. اب دیکھیں حقیقت اور مجاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں جہنم کو مجرموں سے بھر دے گا. یہ حقیقت ہے. اور ایک آدمی بہت تھکا ہارا، بہت پریشان، جی بیٹے کچھ کہنا ہے؟ نہیں؟ اچھا. ایک آدمی بہت پریشان، بہت تھکا ہارا، وہ دیر ہو گئی گھر پہنچتے ہوئے. گھر والوں نے کہا اتنی دیر سے آئے ہو. تو اسے غصہ آ گیا کہ ہر وقت پوچھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور جہنم بھرنے بیٹھ گیا تھا. تو اب در حقیقت کیا کہہ رہا ہے؟ جہنم سے مراد اس کی کیا ہے؟ جہنم بھرنا، پیٹ بھرنا. تو یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے. لیکن کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ گھر دیر سے آئیں تو آپ والد والدہ پوچھیں تو آپ کہیں جہنم بھرنے گیا تھا. ولیعاذ باللہ. تو ایسے نہیں ہوتا. ہمیشہ تہذیب سے بات کی جاتی ہے. تو مجاز جو ہوتا ہے وہ حقیقت کے مقابلے میں مجاز. ٹھیک ہے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. اور ایک ہوتا ہے مجاز، میم پہ پیش آتی ہے. مجاز کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اجازت ملی ہے. مجاز اتھورائزڈ. فلاں آدمی وہ فلاں حضرت کے مجاز ہیں، یعنی انہیں حضرت نے بیعت کی اجازت دی ہے. تو خلیفہ مجاز یا خلیفہ مجاز، اس طرح یہ لفظ پڑھے جاتے ہیں. تو مجاز جو اتھورائزڈ ہے میم کی پیش کے ساتھ، اور مجاز جو حقیقت کے مقابلے میں آیا کرتا ہے. تو اس لیے یہ پڑھتے ہوئے بڑے بڑے عربی کے جو لوگ ہیں انہیں غلط فہمی ہو جاتی ہے. تو ایک ہے حقیقت اور ایک ہے اس کے مقابلے میں مجاز، اور ایک ہے مجاز اتھورائزڈ. اس سے ہمیں ایک بات یاد آ گئی بھئی. یہ اتنی ثقیل الفاظ جو آپ یاد کرتے ہیں، جہنم بھرنا، گجرات، ہندوستان، احمد آباد، بہت وسیع علاقے. وہاں پہ مسلمانوں کی حکمرانیاں تھیں، حکومتیں قائم ہوئیں. تو قطب علی وہاں تھے ایک، یا قطب الدین ان کا نام تھا. بہرحال وہاں کے بہت بڑے نواب تھے. تو شدید بیمار، اور ندی کے کنارے ان کا محل تھا. اور وہ سردیوں کے دن، نیم گرم دوپہر، اور انہوں نے اپنے خدام سے کہا کہ میرا بستر دھوپ پہ بچھا دو، لگا دو. تو کھلی ہوا میں دھوپ میں بیٹھنا چاہتا. آن کی آن میں بستر لگ گئے. تو وہ دیکھتے رہے. ندی میں ایک دلچسپ منظر ان کے سامنے آیا. ایک لکڑہارا آیا اور لکڑیوں کا پشتارا، وہ بوجھ جو کمر پہ پشت پہ لادا جائے،
وہ لکڑیوں کا بڑا بوجھ کمر پہ باندھے ہوئے چل رہا تھا، گرتا پڑتا۔ آگے اس نے دیکھا یہ پانی آ گیا تو پانی کو اس نے ندی کو عبور کیا اور سامنے دوسرے کنارے پر جا کر زور سے وہ رسی ڈھیلی کی تو ساری لکڑیاں زمین پہ گر پڑیں۔ تو بادشاہ سلامت کے لیے یہ بڑا دلچسپ منظر تھا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اسے لمبا سانس لیا کہ پشت سے ایک بوجھ اترا، پھر اس نے ایک ملگجے کپڑے میں گرا بندھی تھی اس کو کھولا۔ ملگجہ کیا ہوتا ہے؟ ملگجہ کہتے ہیں سفید کپڑا جب میلا ہو جائے تو وہ نہ پورا سیاہ ہوتا ہے نہ پورا سفید ہوتا ہے، تو اس کپڑے سے اس نے روٹی نکالی۔ اب یہ دیکھتے رہے کہ کیا کرے گا۔ روٹی نکالی اور پھر اس نے ایک گرہ نکالی۔ اب دیکھیں گرہ کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ گرہ کس کو کہتے ہیں؟ جی گانٹ، ماشاءاللہ بھائی، گرہ باندھی، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور گرہ بہت قدیم اردو میں گرہ جو ہے یہ پیاز، وہ ایک گرہ کی طرح ہوتا ہے نا گول، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا کہ اس نے گرہ رکھی روٹی پہ، یعنی پیاز لے کے روٹی کھانے لگا۔ یہ دیکھتے رہے اسے، ندی پہ گیا، پانی پیا خوب، اور پھر اپنی چادر بچھا کے لیٹ گیا اور تھوڑی دیر میں اس کے سونے کی آواز بلند ہونے لگی۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کتنے خوش نصیب ہو، میری ساری سلطنت لے لو اور ایسی نیند اور ایسا کھانا مجھے دے دو۔ یہ ہوا کرتا۔ اس لیے بیٹے جس شخص کو اللہ نے بے نیازی کی دولت سے نوازا ہو نا، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں دنیا۔ زندگی میں بس یہ کام کرنا کہ اللہ تعالیٰ جہاں تک توفیق بخشے بالکل بے نیازی ہونی چاہیے۔ آپ کسی کے محتاج ہی نہ رہیں، اللہ ہی کے محتاج رہیں۔ مثلاً ایک آدمی کام کرتا ہے، حلال کا رزق کماتا ہے، جو کماتا ہے اس کے کھانے پینے، کپڑے پہننے، اوڑھنے بچھانے کو کافی ہو جاتا ہے، اور اسے کسی سے نہ قرض لینا ہے، نہ کوئی بڑا ادارہ اس نے قائم کیا ہے، نہ کچھ ہے، اپنی ذات میں وہ اپنی محنت کر کے اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے۔ اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی بادشاہ مر گیا یا جیتا ہے، کوئی حکمران تبدیل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ یہ ہے اصل، دل بے نیاز ہونا چاہیے۔ یہ ہے اصل کہ دل میں بھولے سے بھی یہ نہ آئے کہ میرے پاس یہ عہدہ ہونا چاہیے، میرے ساتھ اتنے لوگ ہونے چاہیے۔ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا بہت بڑا انعام اس شخص پہ ہے جسے خدا ایک بے نیاز دل دے دے۔ یہ دل کی بے نیازی جو ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بس اپنے کام سے کام، حفظ کرنا ہے قرآن پاک کا، بس حفظ کرنا ہے۔ اب آپ کو کیا مشکل پیش آ گئی ہے، کیا مصیبت ستائے چلی جا رہی ہے کہ آپ اب اس میں بھی ہیں کہ میں یہ نوکری کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں۔ ہاں اس میں ہے کہ پڑھنا ضروری ہے، یہ پڑھ لوں، یہ پڑھ لوں، یہ ایک فطرت بن جانی چاہیے۔ لیکن یہ بھرا ہوا دل جو ہے نا، بھری ہوئی نظر، خدا کا بہت بڑا انعام۔ کوئی آدمی مرسیڈیز گاڑی پہ جا رہا ہے تو کیا ہم نے کر لینا ہے، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے تو کیا ہمیں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں کھانے کو اگر دال مل رہی ہے اللہ کا شکر ہے، گوشت مل رہا ہے تو بھی اللہ کا شکر ہے، کہیں مانگنے تھوڑے ہی جا رہے ہیں۔ یہ خدا کا اصل انعام۔
بہت سے لوگوں پہ اللہ کا یہ انعام ہوتا ہے اور ان کا دل اللہ کے انعامات پر شکر کرنے کے بعد اتنا قناعت پسند ہو جاتا ہے کہ اسے دنیا کی کوئی چیز اس کی قیمت نہیں بنتی۔ قیمتیں لگتی ہیں نا بیٹے، چیزیں خرید و فروخت ہوتی ہیں نا۔ مثلا آج کل آلو کی کیا قیمت ہے، کسی بچے کو پتہ ہے؟ نہیں معلوم۔ اچھا کوئی اچھا سا جوتا، اس کی کیا قیمت ہے؟ اچھا چلیے آسان کر لیتے ہیں، کوئی چیز آپ نے خریدی ہو، کوئی چیز جو آپ خریدنے گئے ہوں، ٹافی کی کیا قیمت ہے؟ آپ سٹور پہ گئے ہوں گے نا، ہیں؟ 1 روپیہ، 1 روپے کی ایک ٹافی۔ اچھا ٹافی کی ایک قیمت ہے 1 روپیہ، ٹھیک ہے بیٹے۔ اسی طرح آپ نے جوتا خریدنا ہے، اس کی بھی ایک قیمت ہے۔ آپ نے پین خریدنا ہے، اس کی بھی ایک قیمت ہے۔ اسی طرح انسانوں کی بھی قیمتیں لگتی ہیں۔ انسان کی قیمت لگتی ہے 1 لاکھ روپیہ۔ گورنمنٹ آپ سے کہتی ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں تو ہم آپ کو 10 لاکھ دیں گے، جھوٹ بول دو آ کے۔ جھوٹ بولو گے تو 20 لاکھ مل جائے گی، آپ کی قیمت لگ گئی نا۔ یہ قیمت نہیں لگنے دینی، کچھ ہو جائے یہ قیمت نہیں لگنے دینی، ٹھیک ہے بیٹے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے، بھی آپ تھوڑے سمجھیں گے لیکن یاد رکھو آپ کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ آپ کو پہلے ہی کسی نے خرید لیا ہے۔ ہمیں کس نے خریدا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترا، اور اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں کو، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، ان کی جان اور مال دونوں کو خرید لیا ہے۔ اللہ نے ہمیں خرید لیا ہے، جب تو قیمت وہ کیا دے گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے کہا ہے ہم اپنی پسندیدہ جگہ جنت پر رکھیں گے، ہم تمہیں، اللہ میں خرید چکا۔ تو جو شخص یہ جانتا ہو نا کہ میں پہلے سے ہی بکا ہوا ہوں، مجھے پہلے ہی کسی نے خرید لیا ہے، تو دوسرے سے معذرت کر دیتا ہے کہ میری قیمت پہلے ہی لگی ہوئی ہے، صاحب آپ کیا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں اپنی قیمت نہیں لگنے دینی کہ میں معذور ہوں، مجھے کسی نے خرید لیا۔ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، دمشق میں شیخ کا حلقہ بہت بڑا ہو گیا، وسیع ہو گیا۔ ٹیشو پیپر نہیں ہے آپ کے پاس کہ ناک صاف کرنے کی آوازیں ہم بول نہیں پائیں گے نا، تو ان کا حلقہ بڑا وسیع ہو گیا۔ تو تاتاریوں کو جب انہوں نے سارے علاقے فتح کر لیے تو انہیں یہ خدشہ ہوا کہ شیخ اگر کسی دن اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر کیا ہوگا۔ شیخ کے گرد بہت لوگ جمع ہونے لگے ہیں، اور اگر مملکت میں بغاوت ہو گئی تو کیا ہوگی؟ مملکت میں، ٹھیک ہے نا، مملکت میں سوچا مملکت میں بغاوت ہو گئی تو پھر کیا ہوگا۔ آپ جو مسکرائے ہیں نا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہم غلط بولے۔ تو بادشاہ نے ایک دن شیخ کو بلا لیا، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے سوال جواب شروع کیا تو شیخ سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ واللہ ملکک، خدا کی قسم ہے تمہاری تاتاریوں ساری حکومت اور تمہاری یہ چھوٹی سی ایک حکومت کا ٹکڑا شام اور اس کے گرد و نواح، اور جہاں تک تم دنیا میں تاتاری ایشیا میں پھیلے ہوئے تھے، پورا ایشیا، کہ لا یساوی فی السن، مجھے خدا کی قسم ہے میری نظر میں 1 ٹکے کے برابر نہیں، 1 پھوٹی کوڑی کے برابر نہیں۔ ان بستانی فی صدری، میرا باغ میرے سینے میں ہے، میں جہاں چاہوں اپنے باغ کو بچھا دیتا ہوں، بیٹھتا ہوں اور لطف اندوز ہوتا ہوں۔ باغ سے مراد شیخ کی یہ تھی کہ جو میرا علم ہے میرے پاس ہے، جو چیزیں ہیں میرے پاس ہیں، سب چیزیں میرے پاس ہیں، اپنی ہیں، تم اس کا کیا بگاڑ لوگے؟ علم ہے، بحث ہے، سوچنا ہے، فکر ہے، شعور ہے، وجود ہے،
یہ سب چیزیں میرے پاس ہیں، تمہارا کیا ہے؟ ایسی بے نیاز طبیعت۔ ایک براہمن کو سزا ملی، اور کیا خوب بات اس نے کہی۔ اس براہمن کے خلاف کچھ لوگوں نے شکایت کی بادشاہ کو کہ اس کے پاس بڑا مال ہے، وہ واقعی بڑا مالدار تھا، تو انہوں نے اس کا مال ضبط کر لیا۔ بادشاہ نے بلایا تو یہ براہمن لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ اپنی قمیص کے نیچے اور کبھی اوپر ایک دھاگا باندھتے ہیں، یہاں سے دھاگا شروع ہو کے پلٹا کے پیچھے سے پھر سے باندھ لیتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کی ایک مذہبی رسم ہے، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے مگر فی الحال نہیں۔ تو براہمن جب لوٹا تو کسی نے پوچھا کہ جی کیا بنی، تو ہنسا اور اس نے کہا کہ کیا پرواہ ہے؟ تو کہا گیا کہ آپ کا سارا مال دولت مکان، اس نے کہا سب ضبط کر لیں اور سب چھین لیں، میرا دھاگا میرے پاس ہے۔ ایمان کی علامت سمجھا جاتا تھا نا، اس نے کہا لے جائیں جو لے جائیں، میرا دھاگا تو میرے ہی پاس۔ بس ایسی طبیعت ہونی چاہیے بیٹے، قیمت نہیں لگنے دینی کبھی بھی اپنی، جو حق بات ہے کہنی ہے، جو سچائی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی 10 لاکھ چھوڑ 10 کروڑ اور پورا ملک بھی دے، نہیں لینا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یوم ینفع اللہ الصادقین بصدقہم، اور قیامت کے دن لوگوں جو سکہ چلے گا وہ سچائی کا ہے۔ جس کے پاس قیامت کے دن سچائی نہیں ہوگی نا بیٹے، وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ سچائی ایک سکہ ہے جو قیامت میں چلے گا، اور اللہ نے فرمایا اس دن کا سکہ وہ ہے۔ تو کبھی بھی جھوٹ بول کے، گواہی دے کے جھوٹی، لوگوں کی خوشامد سے کسی کا منہ رکھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے یار، ہمیں کیا ضرورت؟ کتنے ہی قصے اس پہ یاد آتے ہیں، کتنی کہانیاں، دو کہانیاں تو چھوٹی چھوٹی ہو گئی نا، ایک اور کہانی بھی ہے۔ حضرت جب ہندوستان پہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو ایک اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے دوست، بہت اکابر اولیاء کرام رحمہم اللہ میں سے مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بہت بڑے آدمی تھے۔ آپ جب بڑے ہوں گے، انہیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندوستان کے کتنے علماء اور کتنے بڑے بڑے مشائخ ان کے ہاں حاضری دیتے تھے۔ تو ان کے پاس گورنر جنرل ہندوستان کا پہنچ گیا، جیسے ہندوستان کا بادشاہ، جیسے پاکستان کے صدر کسی کے پاس چلے جائیں۔ تو اس نے بڑے اصرار سے کہا کہ حضرت کوئی کام بتا دیں، آپ کا کوئی کام کر دیں، مطلب یہ کہ کوئی زمین دے دیں، پیسے دے دیں، مال دے دیں، کوئی عہدہ آپ کو دے دیں۔ تو حضرت نے بڑی سادگی سے فرمایا کہ ہمیں کچھ ضرورت نہیں، گاؤں کے کنویں سے پانی پی لیتے ہیں، اور ہماری کچھ زمین ہے تھوڑی سی، ہماری بیگم صاحبہ اس سے ساگ لے آتی ہیں اور روٹی گھر پک جاتی ہے، اس سے لگا کے کھا لیتے ہیں، ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے۔ یہ ہے صحیح آدمی، بے نیاز دل، نہ لینا نہ دینا۔ اس سے بیٹے کبھی بھی اپنی قیمت نہیں لگنے دینی۔ کوئی زمانہ تھا جب لوگ کہتے تھے مولوی کی قیمت ہی کوئی نہیں ہوتی، مولوی بکتا ہی نہیں، اور اب ہمارا دور آ گیا ہے بیٹے، مولوی کی قیمت اس کے بقدر لگائی جائے نا، کٹ ٹو سائز کیا جائے نا، جتنا وہ چاہتا ہے تو بڑے بڑے بک جاتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہمارے اساتذہ نے ہمیں اس وقت سمجھائی تھی جب ہم آپ جیسے ہی تھے، تو ہم بھی آپ کو سمجھا رہے ہیں، زندگی بھر اپنی قیمت نہیں لگنے دینی، جو سچ ہے وہ کہنا ہے، اور اللہ نے قیمت جب لگائی دی ہے، اللہ ہی نے خرید لیا ہے، تو ہم تو اس کا مال ہیں بھئی، ہماری کیا قیمت؟ اچھا، تو بات آپ سے ہم یہ کر رہے تھے کہ مجاز اور مجاز، پھر بات آگے چلی گئی، اور ایک اور مصیبت، اس کا کیا نام ہے، جس میں پاگل اور دیوانے جا کر بغیر سوچے سمجھے ایک پرچی ڈالتے ہیں، وہ پھر ایک نظام لے آتے ہیں، اس نظام کا کیا نام ہے؟ جی، الیکشن کے نتیجے میں جو نظام آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جمہوریت۔ کیا کہتے ہیں؟
جمہوریت، یہ سب ایسے ہی پڑھتے ہیں. یہ اصل میں لفظ ہے جمہوریت. جمہوریت جیم پر پیش ہے. جمہور کی رائے یہ ہے. جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں، لیکن یہ تلفظ ذرا مشکل ہے. جمہور تلفظ مشکل ہے نا، اس لیے لوگوں نے جیم پر زبر. شاید ہی کسی سیاستدان کو زندگی میں سنو جو جمہوریت کہتا ہو. اس لیے کہ پڑھے لکھے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ایسے ہی جاہل ان پڑھ ہوتے ہیں. ایف اے بی اے نقلیں مار کے پاس کر لیا، ڈگری لے آئے باہر سے جا کے، کہیں سے پیسے ایسے خرید لی، پھر یہ ڈاکٹر بن گئے اور یہ بن گئے. اور کسی کو بٹھا لیں بیٹے بغیر استثناء کے، کسی کو، اور قسم دیں اسے کہ تم نے پورے سال میں کون سی کتاب، ایک کتاب پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. نہیں پڑھی. بیٹے قیامت کا مقام ہے کہ جاہلوں کی قیادت میں زندگی بسر کرنی پڑ جائے. اس سے تو بہتر ہے قیامت آ جائے. اس سے بہتر ان پڑھ آدمی کو حکمرانی مل جائے اور اس کی رعایا میں پڑھے لکھے لوگوں. اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ مگر جب قومیں اور ملک تباہ ہوتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا یہی ہوتی ہے کہ ان کے حکمران جاہل ان پڑھ ہوتے ہیں. تو اس لیے شاید ہی یہ ڈنڈورا جو پیٹتے ہیں جمہوریت کا، شاید ہی تمہیں کوئی ملے. کبھی نہیں ملے گا. ہمیشہ جمہوریت پڑھتے ہیں جیم پہ زبر، اور اصل میں جیم پہ کیا ہے؟ پیش ہے. جمہوریت. اچھا، ایک اور لفظ ہم نے لکھا ہے، بس یہ آخری بات آپ سے کر دیں پھر، اور لیکن باتیں اس پہ بہت کرنے کی ہیں ابھی باقی. ایک لفظ بتاؤ. عصر کی اذان ہونے لگی ہے نا وقت؟ ہاں. اچھا بیٹے ایک لفظ بتائیے. اس کو جمہوریت کا ڈیش ملا. عہدہ ملا؟ غلط بات. صلہ ملا. یہ بھی یہ فکرہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن وہ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں. کچھ آسان جملہ بولیں. اس شہید کو 23 مارچ کو ایک ڈیش دیا گیا. شہادت کا اعزاز لو. اچھا بالکل یہ آسان بات کر دیتے ہیں. میڈل، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میڈل ملا. ایک گول سکے کی طرح ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کو بہادری کا یہ زبردست. اس بچے کو انعام دیں گے آئندہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کیا لفظ ہے؟ تمغہ. ہاں کیا لفظ آپ نے بولا؟ کیا؟ ہاں بیٹے اصل میں یہ لفظ تغمہ ہے. اس کی 4-5 مثالیں آپ کو دیں، بڑی دلچسپ ہیں. اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ تغمہ ہے. ٹھیک ہے. اور پڑھتے تمغہ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو ایک لطیفہ سنایا تھا. ہمارے ایک دوست پڑھا کرتے تھے کہ مطبل یہ ہے. مطلب کو کیا پڑھتے تھے؟ مطبل. مطبل. وہ چہرہ ذہن میں آتا ہے تو اس معصومیت پہ بھی ہنسی آتی ہے. پنجابی تھے نا، ہمیشہ کئی مرتبہ ہمیں بھی سمجھاتے تھے مطبل یہ ہے، تو مطلب کو مطبل. اچھا، اور صحیح چیز ہے تغمہ، اور اسے پڑھتے ہیں تمغہ. اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاتے ہیں، شاید پہلے بھی آپ کے پہلے سے بھی علم میں ہو، کہ ایک سانچہ ہوتا ہے. اس سانچے میں ایسا دودھ ڈالتے ہیں جس دودھ میں پہلے سے چینی حل ہوتی ہے. کیا بات ہے جناب، فوراً پہنچے. کیا ہوتا ہے وہ؟ کلفی.
ٹھیک ہے بیٹے؟ اور اس کو جمانے کے لیے اوپر اس کے ایک چیز رکھ کے ایک ٹکیا چھوٹی سی ٹکیا اسے ایسے گھما دیتے ہیں تو وہ کیا لگ جاتا ہے اس پہ؟ کفل کس کو کہتے ہیں؟ تالے کو. تو یہ اصل میں لفظ کیا ہے؟ کفلی. اور لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ کلفی. تو کفلی کلفی مطلب مطبل تمغہ اور اصل کیا ہے؟ تغمہ. اچھا اسی طرح بیٹے ہمارے بہت مدت گزری تو ایک بچہ تھا، اس کی زبان سے زیادہ بس مشکل ہوتی تھی اسے بولنے میں، تو کئی مرتبہ آتا تھا اور جس دن ہماری والدہ صاحبہ پکاتی تھیں ایک سالن، اب بھی پکتا ہے، آپ کے ہاں بھی پکتا ہوگا یقیناً، آلو میتھی. میتھی کیا ہوتی ہے؟ میتھی ساگ کی ایک قسم ہے. ساگ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ایک میتھی ہو گئی، پالک ہو گئی، سرسوں، اور کرم کا ساگ، بالکل ٹھیک ہے، اور بتھوا، یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. اچھا تو وہ جب بھی آتا تھا نا تو آلو میتھی لینے آتا تھا اور بڑی ہنسی آتی تھی، ہم سب جو بھی سن رہے ہوتے تھے، کہتا تھا میتھو آلی دے دو. آلو میتھی تھا نا تو وہ کہتا تھا میتھو آلی. اچھا آپ بھی ہنس رہے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے؟ یہ الفاظ دیکھو بولنے میں ایسے ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ تو بہت مشہور ہے، آپ کو بتایا تھا کہ نونے پاؤں کیا ہوتا ہے، بتایا تھا نا. نونے پاؤں ایسے ہی بولتے تھے ہمارے ایک دوست، اس کو کہنا تھا پونے نو، تو ہمیشہ کہتا نونے پاؤں ہو گئے. اسی طرح بیٹے اصل لفظ آپ سے عرض کریں، انگلش میں ٹرنپ کسے کہتے ہیں؟ بولیے، ترجمہ کیجئے اس کا، کیا بولے؟ شلغم. کتنی بیہودہ بات ہے بیٹے. شل کا مطلب ہے رک جانا، اور غم ٹھہر جائے. یہ کیا بیہودہ نام ہے، اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں بھی غم ٹھہرے، خدا نہ کرے. اس لیے آپ کھاتے ہیں نا یا لنگر پہ بھی پکتے ہیں، اصل لفظ ہے شل جم. کتنا اچھا لفظ ہے، شل ٹھہر جانا، پکا ہو جانا، اللہ کی عبادت پہ پکا ہو جانا، ٹھہر جانا. شل کہتے ہیں معطل ہو جانا، بیکار بھی، لیکن اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے جم جانا. جم کے جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا بیٹے، اللہ انہیں بڑا پسند کرتا ہے. مثلا آپ 2 رکعتیں پڑھنا شروع کیں آپ نے، اور آپ نے پتہ چلا کہ 5 پارے پڑھ لی. ایک ہے قرآن کریم کی تلاوت، اور ایک ہے تلاوت کو نماز میں ادا کرنا. ایک آئس کریم ملتی ہے، ملتی تو نہیں ہے، خیر ہمارے یہیں بنتی ہے کبھی کبھی، وہ آم میں آئس کریم ڈال کے اسے جما دیتے ہیں، زبردست چیز ہوتی. تو اس میں جمع کر لیتے ہیں میٹھے کو. جیسے بعض لوگ زردے پہ دہی کو ڈالتے ہیں، پہلے زمانوں میں بالائی کو ڈالتے تھے، جیسے چائے میں بالائی کو ڈال دیتے ہیں تو اس کا ذائقہ ڈبل ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح عبادت میں قرآن کریم کو نماز میں پڑھنا، جم کے پڑھنا، یہ اصل مومن کی زندگی. آپ میں سے کوئی بچہ ایسے کر سکتا ہے بیٹے کہ وہ 2 رکعتوں میں 5 پارے پڑھ لے؟ کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ آپ تو اتنے حافظ ہیں، کوئی ہمت کرو یار. کوئی کرے گا؟ کریں گے؟ اچھا کتنے پارے پڑھیں گے؟ 5 پارے. کتنی رکعتوں میں؟ کب پڑھیں گے؟ انشاءاللہ آج رات کو، کوئی عرض نہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں. ایک بچہ ہوا، کوئی اور؟
کوئی اور بتاؤ یار، اتنی کیا قلت پڑ گئی ہے، ڈر لگتا ہے۔ اچھا ایسے کر لیجئے، کوئی اور بچہ 3 پارے پڑھ لے، آپ کتنے پڑھیں گے؟ 5، 2 رکعتوں میں، بہت اچھے، زبردست۔ اور 3، 4، اور کوئی ایک ہیں، تشکیل کروں نا؟ 5، صحیح ہے، یہ 5 بچے ہیں بھئی، 2 رکعتوں میں آپ نے 5 پارے پڑھنے کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے؟ اور پھر مجھے بتانا ہے آپ، ٹھیک ہے؟ جو بچہ بھی 2 رکعتوں میں 5 پارے پڑھ لے گا تو وہ بچہ آ کے بتائے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں بتائیے گا، ہم آپ کو انعام بھی دیں گے۔ بہت خوشی ہو بیٹے، یہ جم کے اللہ کی عبادت کرنا بہت بڑا کام ہے۔ 2 ہی کام کرنے کے ہوتے ہیں، یا آپ علم حاصل کریں یا آپ عبادت کریں۔ اور ہم نے اپنے بڑوں کو، اساتذہ کو جو دیکھا، ان کی جوانی ساری بھرپور علم میں گزری ہے، کتابوں سے سر اٹھانے کی فرصت ہی نہیں۔ اور جب بڑھاپا اور آخری وقت آیا تو ان پہ رجوع اللہ، تعلق مع اللہ اتنا غلبہ ہو گیا عبادت کا کہ وہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رو پڑتے تھے، کبھی اللہ کا ذکر آیا اور بس وہ حال سے گئے۔ جوانی میں جتنا جم کے پڑا تھا، بڑھاپے میں اتنی جم کے خدا کی عبادت بھی کی انہوں نے۔ مومن کے کام 2 ہی ہیں بس، علم حاصل کرتا رہے، اور جب قوا پہ فرق پڑنے لگے، اور جب آخرت اور وہ احساس اور موت اور قرب الہی، یہ ساری چیزیں، پھر خدا کی عبادت کا غلبہ ہونا چاہیے۔ اور ہمیشہ بیٹے پہلے صحیح عقیدہ، صحیح عقیدے کے بعد دوسری چیز صحیح علم، تیسری چیز صحیح عمل، اور چوتھی چیز اخلاص۔ یہ ترتیب ہمیشہ یاد رکھو۔ جتنا علم بڑھتا جاتا ہے نا، قیامت میں ہم اپنے خلاف اتنے ہی گواہ پیش کریں گے۔ یہ جو مولوی بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، یہ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ قیامت میں اتنے ہی اپنے خلاف گواہ بنا رہا ہے۔ مثلا اس نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے، مثلا اس نے پڑھا سچ بولنا چاہیے، مثلا اس نے پڑھا کہ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو ڈرو اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ صحیح بات کرو۔ اب جب یہ بات کوئی غلط جا کر کرے گا نا، تو قیامت میں یہ آیت اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی اور کہے گی کہ اللہ پڑھتا تو یہ تھا کہ قولوا قولا سدیدا، کہ صحیح بات کرو، اور جا کے جھوٹ بولتا رہا۔ تو جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی ہم اپنے خلاف قیامت کے دن گواہ پیش کرتے جاتے ہیں، اور اسی علم پہ جب اپنے عمل کر لیا تو پھر تو کیا کہنے، پھر تو آیت بھی گواہی دے گی کہ اللہ اس نے پڑھا بھی ہے اور اس نے عمل بھی کیا، خدا خوش ہوگا۔ تو آپ پڑھتے تو یہ ہیں کہ بزرگ ایسے عبادت کرتے تھے اور ایسے کرتے تھے، اور آپ خود کرتے نہیں۔ تو یہ 5 بچے جو ہیں نا، آپ لوگوں نے یہ بزرگوں کا جو پڑھا، نام سنا کہ اتنا پڑھتے تھے، ایک پارے میں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، 1 رکعت میں کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھ لیتے۔ ہم نے آپ کو قصہ سنایا تھا قاری عبداللہ صاحب کا، ہمارے جو استاد ہیں، سنایا تھا نا، وہ سوتے میں قرآن پڑھتے رہتے۔ یہ ہو جاتا ہے، روح ذاکر ہو جاتی ہے، روح قرآن پڑھنے لگتی ہے۔ تو اس لیے غم ٹھہر گیا ہے، کوئی تک بھی شلغم کیا ہو گیا؟ یہ اصل میں لفظ ہے عربی کا، ٹھیک ہے بیٹے، اور اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ٹرنپ، اور اصل لفظ ہے شلجم۔ شل ٹھہر جانا، جم بھی ٹھہرنے کے معنی میں آتا ہے، تو رک کے ڈٹ کے اللہ کی عبادت کرے۔ شلجم بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور شلغم کا نام ہی ایسا خراب ہے، کیا فائدہ ہے اس کا، ہے نا؟ اور اچھا نہ پکا ہوا ہو تو کھانے کو جی ہی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ تو باقی الفاظ انشاءاللہ آئندہ آپ سے عرض کریں گے۔ وہ شہد کی مکھی تو رہ ہی گئی، پھر رہ گئی نا، اچھا آئندہ یاد دلائیے گا۔